السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ النمل کا رکوع نمبر 2۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَيْنَا ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، علم۔ وقال اور ان دونوں نے کہا، الحمد ہر قسم کی تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، الذی فضلنا وہ جس نے ہمیں فضیلت دی ہے، علی کثیرن بہت زیادہ پر، من عبادہ المؤمنین اپنے ایمان والے بندوں پر۔ انہوں دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں میں سے ہمیں فضیلت بخشی ہے۔ ووارث سلیمان داود اور سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اور وارث بنے سلیمان داؤد کے۔ وقال اور سلیمان نے کہا، یا ایھا الناس اے لوگو، علمنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ علمہ جو ہے نا یہ فعل ماضی مجہول ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ علمنا ہمیں سکھائی گئی ہیں، منطق الطیر پرندوں کی بولیاں، واوتینا اور ہمیں دیا گیا ہے، من کل شیء ہر چیز میں سے، ان ھذا بے شک یہ لہو الفضل المبین کھلم کھلا اللہ کا فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون اور اکٹھے کیے گئے لسلیمان سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ اس کے سارے لشکر، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں میں سے، فہم پس وہ، یوزعون الگ الگ کیے جاتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سورۃ نمل کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور شروع میں ہی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو علم عطا کیا تھا۔ علم سے مراد نبوت ہے، اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، اور علم سے مراد اور بھی بہت سے علوم ہیں جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے۔ اور جب اللہ نے ان کو بہت سی چیزوں پر فضیلت بخشی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تکبر نہیں کیا، اکڑے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کو عاجزی ہی پسند ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان جو ہے وہ داؤد کے وارث بنے۔ وارث بننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی جو ہے نا ساری باقی جو مال دولت وہ چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ سارا اپنے قبضے میں کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کے وارث جو ہوتے ہیں، انبیاء نے ہمیشہ اپنے وارثوں کے لیے علم چھوڑا ہے، نبیوں نے ہمیشہ اپنے وارثوں کے لیے علم چھوڑا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ اگر وراثت کی بات ہوتی تو پھر داؤد علیہ السلام کے باقی بیٹوں کا بھی تذکرہ ہوتا جن کو داؤد علیہ السلام کی وراثت ملی تھی، لیکن یہاں پر جو وارث ہے وہ علم کی وراثت ہے، کہ چونکہ داؤد علیہ السلام نبی تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے کو بھی وہی وراثت دی جو ان کے باپ کی تھی، تو ہم نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا معجزے دیے اور کیا کیا ان کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی کہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھا دی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کھلم کھلا فضل ہے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام لشکروں کو اکٹھا کیا، اور ان میں سے جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ ہوا بھی جو تھی اللہ نے اس کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، وہ جیسے چاہتے تھے اس کا استعمال کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، ایک دن جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو وہ آئے علی واد النمل چیونٹیوں کی وادی پر،
قالت کہا نملتن ایک چیونٹی نے یا ایھا النمل ادخلوا اے چیونٹیو ادخلوا تم ساری داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے گھروں میں لا یحطمنکم ہرگز تمہیں کچل نہ دے سلیمان علیہ السلام وجنودہ اور اس کا لشکر وہم اس حال میں کہ وہ لا یشعرون شعور بھی نہ رکھتے ہوں انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہ چلے فتبسم پس مسکرا دیے ضاحکاً ہنستے ہوئے من قولہا اس چیونٹی کی بات سن کر وقالا اور سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اوزعنی تو مجھے توفیق دے ان اشکرا یہ کہ میں شکر کروں نعمتک کا تیری نعمت کا التی وہ جو انعمتا تو نے انعام کی ہے علیہ مجھ پر وعلی والدیہ اور میرے والد پر وان اعمل اور یہ کہ میں عمل کروں صالحا نیک ترضاہ جسے تو پسند کرتا ہے وادخلنی اور تو مجھے داخل کر برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ ہوا یہ کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکروں کو لے کر جس میں جن بھی تھے انسان بھی تھے پرندے بھی تھے تو ان سب کو لے کر باہر نکلے تو جب وہ جا رہے تھے تو چیونٹیاں جو تھیں وہ اپنی بلوں سے باہر آئی ہوئی تھیں تو چیونٹیوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے بہت بڑا لشکر ہے تو ایک چیونٹی نے تمام چیونٹیوں کو آواز دی کہ تم ساری اپنی بلوں میں چلے جاؤ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت بڑا ہے تو ممکن ہے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور وہ ہمیں کچل کر چلا جائے۔ تو چونکہ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی جب انہوں نے چیونٹی کی بات سنی تو وہ مسکرا دی اس کی بات سن کر۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے جیسے چیونٹی نے کیا کہا، چیونٹی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیں جان بوجھ کر جو ہے وہ کچل دے گا اور ہمیں مار دے گا، نہیں، چیونٹی نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یعنی کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کیونکہ اچھا گمان رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو چیونٹی نے کہا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ممکن ہے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے اور ہم کچلی جائیں، ہم مارے جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر ہنسے اور پھر اللہ سے دعا کی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، انہیں پتہ تھا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں بہت سی چیزوں کی بولیوں کو سمجھ سکتا ہوں، تو انہوں نے اللہ کا اس پر شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ جی، اور پھر جو مجھ پر اور میرے والد پر کی ہے تو گویا کہ دونوں ہی نبی تھے، آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے اور اللہ نے ان کو بھی بہت بڑی بادشاہت دی تھی، اور پھر سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے بھی نبی تھے اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ان سے بھی بڑی بادشاہت سے نوازا تھا۔ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ وَتَفَقَّدَ اور اس نے جائزہ لیا طَيْرَ پرندوں کا، فقال پس اس نے کہا ما لی مجھے کیا ہے، لا ارا نہیں میں دیکھ رہا، الہدہد ہدہد کو، ام یا پھر کانا وہ ہے من الغائبین غائب ہونے والوں میں سے، لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، یقیناً میں ضرور اس کو عذاب دوں گا، عذابا شدیدا سخت ترین عذاب، میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا، او یا پھر لأذبحنہ میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، او لیأتینی یا پھر یقیناً وہ ضرور لائے گا میرے پاس کوئی واضح دلیل، یعنی اپنے غائب ہونے کی کوئی میرے پاس دلیل لائے گا کہ وہ کیوں مجھ سے پوچھے بغیر چلا گیا۔ فمکث غیر بعید پس وہ ٹھہرا کچھ دیر، فقال پس اس نے کہا، یعنی تھوڑی دیر بعد ہی ہدہد واپس آیا اور اس نے کہا احطت میں نے وہ چیز معلوم کی ہے بما لم تحط به جس کا تجھے بھی اندازہ نہیں ہے، یعنی ہدہد واپس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس چیز کی میں تیرے پاس خبر لایا ہوں اے سلیمان علیہ السلام جس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے، وجئتک اور میں لایا ہوں تیرے پاس من سبا سبا شہر سے بنبأ ایک خبر یقیناً بڑی یقینی، اور وہ کیا خبر تھی، انی وجدت امرأۃ تملکہم بے شک میں نے پایا ایک عورت کو تملکہم ان پر بادشاہت کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء اور اسے ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، ولہا عرش عظیم اور اس کا بڑا عظیم بہت بڑا اس کا تخت ہے، وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ اور میں نے پایا اس قوم کو، اس عورت کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وزین لہم الشیطان اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، یعنی انہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ اللہ کو جو ہے وہ چھوڑے ہوئے اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ تو اپنے اعمال پر بڑا خوش ہیں۔ فصدہم عن السبیل پس اس نے ان کو روک دیا ہے سیدھے راستے سے، فہم لا یہتدون وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ اللہ یسجدوا للہ یہ کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں،
الذی یخرج الخبأ، وہ جو نکالتا ہے مخلوق کو، فی السماوات یا آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تخفون جو تم چھپاتے ہو، ما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الغائب من الكاذبین، قال سلیمان علیہ السلام نے جب وہ ہدہد کی مکمل بات سنی تو کہنے لگے، سننظر ان قریب ہم دیکھتے ہیں، اصدقت کیا تو سچ کہہ رہا ہے، ام كنت یا پھر تو ہے من الكاذبین جھوٹ بولنے والوں میں سے، اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اذهب تو لے جا بکتابی میرا خط، ھذا یہ، فالقی پس تو پھینک دے، الیہم ان کی طرف، ثم پھر تولا تو واپس آ جا، عنہم ان سے، فانظر پس تو دیکھ، ماذا یرجعون وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، جب ہدہد جو ہے وہ ان کے پاس خط لے کر چلا گیا اور اس نے اس ملکہ کو خط پہنچا دیا اور پھر جو ہے وہ تھوڑا چھپ کر کھڑے ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر جا کے سلیمان علیہ السلام کو بتائیں۔ قالت جب اس عورت نے وہ خط دیکھا تو قالت وہ کہتی ہے، یا ایھا الملأ اے سردارو، انی بے شک میں، القیا الیہ میری طرف ڈالا گیا ہے، کتاب کریم ایک بڑا باعزت خط، انہ من سلیمان بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے شک وہ اس اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے سلیمان، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی علیہ، یہ کہ نہ تم سرکشی کرو، علیہ مجھ پر، یعنی میرے مقابلے میں کوئی ضد نہ لگانا، واتونی مسلمین اور تم ساری میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ جی تو یہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے اپنے سارے لشکر کا جائزہ لیا اور سب کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے تو انہیں جو ہے ہدہد نظر نہیں آیا۔ سارے چرند پرند جن اور سارے انسانوں کو انہوں نے اپنے تمام لشکر کو اکٹھا کیا ہوا تھا تو انہیں ہدہد نظر نہیں آیا، تو انہوں نے لشکر سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، کیا مجھے نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہے، یعنی وہ کہیں پر میری اجازت کے بغیر چلا گیا ہے۔ تو اگر تو ایسا ہوا کہ وہ میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا تو یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا تاکہ وہ بچ سکے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد جو ہے وہ واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام میں آپ کے پاس وہ خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی یقین نہیں ہے۔ گویا کہ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کو پہلے ہی اس بات کا پتہ ہوتا کہ میرے پڑوس میں کوئی ایسا ملک ہے، کوئی ایسا شہر ہے جہاں پر لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ ہدہد نے آ کے بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے، ایک سبا شہر ہے اور سبا شہر میں لوگ، ایک عورت ان کی بادشاہ ہے اور انہوں نے عورت کو اپنا بادشاہ بنایا ہوا ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اور ہدہد نے یہ بھی بتایا کہ اس کا بڑا بہترین سا ایک جو ہے نا وہ اس نے تخت بنایا ہوا ہے اپنے لیے، اور وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس، اور ہدہد نے یہ بھی بڑا تعجب سے بتایا کہ وہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ سارے سورج کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ اپنے اس عمل پر بڑا خوش ہیں اور وہ اللہ کے راستے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ گویا کہ ہدہد کو بھی اس بات کا بڑا تعجب ہوا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، یعنی ہدہد نے اس بات کا اقرار کیا، اور ہدہد پرندے کو بھی اس بات کا شعور تھا کہ اللہ کی توحید ہی جو ایسی ہے، جو اس لائق ہے، اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو اس لائق ہے کہ صرف اسی کے آگے اپنے پیشانیوں کو جھکایا جائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 4 قسم کے پرندے یا جانور ایسے ہیں جن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مت مارو، ان میں سے ایک چیونٹی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے، ایک ہدہد ہے اور ایک سرد ہے جسے لٹورا بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کو مت مارو۔ جی کیونکہ ہدہد کو آپ دیکھیں نا، اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک پرندہ تھا، اس کو اس بات کا کتنا شعور تھا۔ تو گویا کہ پرندوں کو بھی اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس کے آگے اپنی گردنوں کو جھکایا جائے۔
اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ممکن نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتہ، اس چیز کا انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اس رب کو سجدہ کریں جس نے تمام مخلوق کو آسمانوں میں اور زمین میں نکالا ہے، جس نے پوشیدہ چیزوں کو نکالا ہے اور وہ سارے رازوں کو جانتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ تمام بہت بڑے عرش کا وہ رب ہے۔ یعنی ہدہد نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ بالہا عرش عظیم، اس عورت کا یقیناً ایک تخت ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن جو رب کا عرش ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو پھر جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ تمہاری بات کا جو ہے وہ تصدیق کر لیتے ہیں، اگر تو نے سچ بولا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو نے جھوٹ بولا تو یقیناً اس کی سزا ملے گی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف خط بھیجا، اور اس عورت نے جو ہے وہ خط پڑھ کر اپنے تمام وزیروں وشیروں کو بلایا اور اکٹھا کر لیا، اور کہنے لگی کہ میری طرف ایک خط بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس عورت نے تمام اپنی عوام سے مشورہ لیا کہ اس کی عوام کیا مشورہ دیتی ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اس نے خط کو شروع کیا ہے، اور وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم سارے میرے پاس فرما بردار ہو کر آؤ۔ جی، تو آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔